لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ترجمہ اس کا یہ ہے: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر. اے ایمان والو، تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. دل میں یہ بات ہے کہ الحمدللہ بہت سے مضامین بیان ہوئے، تلاوت پر، ذکر پر، اخلاق پر، معاشرت پر برابر بیان ہوتے ہی رہے. اگرچہ آپ لوگ سے کہتا ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بے شک لو ہو گیا تھا بہت زیادہ. میں وہاں سے یہ کہہ کے چلا تھا کہ 15-20 یا 10-15 منٹ بیان کر دیا کروں گا، کیونکہ آپ بیان چاہتے ہیں، لیکن میں بیان پر قادر نہیں تھا بتائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کی توجہ سے برابر بیان ہوتا رہا. الحمدللہ الہ آباد میں بھی ہوتا رہا اور یہاں بھی ہوتا رہا. اہم مضامین بیان ہوئے، تلاوت کے متعلق بھی بیان ہوا، ذکر کے متعلق بھی بیان ہوا، اخلاق کے متعلق بھی بیان ہوا، مختلف مضامین بیان ہوئے جن کو آپ حضرات نے پسند کیا. لوگ خوش ہو کے گئے، مستفید ہو کے گئے. میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی ترجمانی کی توفیق برآمد فرمائی. اور الحمدللہ سینکڑوں علماء بھی کہتے ہیں انہوں نے اس کی تعریف کیا. یہ میرے لیے خوش بختی کی بات ہے. تمام علماء ماشاء اللہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاکہ درس و تدریس ہیں، واضح و نصیحت بھی کرتے ہیں، برابر رہے. ان لوگوں نے اس کی تعریف کیا، تصویر کیا. یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نفع دینی عطا فرمائے، ایمانی عطا فرمائے، انسانی عطا فرمائے. کہنا سننا تو چل رہا ہے مولانا، اصل کہنا سننا وہی ہے جس سے قدر کچھ بڑھے، اللہ کی نسبت حاصل ہو، اللہ کی محبت حاصل ہو. اس طرح پر کرنا سننا وہی مفید ہے جو باطنی اصلاح کا اور اخلاقی اصلاح کا ذریعہ بنے. بہرحال جتنا مجھ سے بیان ہو سکا کچھ اپنی طاقت سے زیادہ ہی بیان کیا، اللہ کی توفیق سے. علماء نے پسند کیا. آج ایک پہلی ذہن میں بات آئی کہ تلاوت کے متعلق بیان ہو گیا، ذکر کے متعلق بیان ہوا، اخلاق کے متعلق بیان ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ و سلام کے متعلق بیان نہیں ہوا. جبکہ یہ بھی ایک اہم مضمون ہے جن میں بہت شدت سے ایک ڈالا ہوگا کہ شاید ہو سکتا ہے یا آخری رات رمضان کی اس وجہ سے کتاب لے کر کے بیٹھ گیا ہوں.
مولانا عاشق الہی صاحب محمد الشادی بہت اچھے محسن ہیں، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، مدینے ہی میں رہے، وہیں جو بات بھی ہوئی مجھ سے ملاقات بھی کی، ان کی کتاب دیکھا، ابھی دیکھا اس میں خاصا مواد موجود ہے، اس وجہ سے اس کو سنا ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف بھیجنے کی کیا وقت ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ حضرت تھانوی نے بہت عمدہ لکھا ہے، جو میرے ذہن میں تھا الحمدللہ، اور آئی بات فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی حکمت ہے، درود شریف کیوں پڑھا جاتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نے نشر الدین میں درود شریف کی مشروعیت کی حکمتیں بیان فرمائی، وہی حکیم الامت ہے کہ حکمت باتیں بیان فرمائی، حکمتیں بیان فرمائی، جن میں بعض ممنوع یا مواہب سے اگر فرمائی، مواہب دنیا سے روایت کیا، وہ یہ امت مرحوموں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں۔ درود شریف پڑھنے کو کیوں کہا گیا، اس کی مشروعیت کیوں ہوئی، اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، کیا تقاضا ہوا، یہ حضرت محمد نے چند سطر میں بیان فرمایا اور خوب بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں امت مرحومہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں۔ ابھی زمانے میں ایک حدیث یاد آئی، مجھے بیان کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کہا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ، سب لوگ آ گئے، فرمایا بتاؤ من اجود البھوجن، سب سے بڑا دودھ والا بشار میں ہے، من اجود البھوجن، سب سے زیادہ دودھ والا بخشش والا کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول عالم، اللہ رسول، اللہ رسول کی بات ہے، یہ ادب بدل اللہ صحابہ کے، یہ صحابہ ادب سے سبق کو حاصل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی طریقہ قیامت تک رہے گا جب تک اپنے مشاعر اور مرشدین کا ادب رہے گا، فیض آئے گا، وہ بند بھی ہو سکتا ہے، بند ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کون سا مہینہ ہے؟ کہا اللہ رسول عالم۔ حضور نے فرمایا کیا تم پر عبادت ہے؟ کہا معلوم ہے، لیکن ہم ادب کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دوسرا نام تک مل جائے۔ اللہ، یہ ادب تھا، صحابہ ادب ہی ادب تھے، وہی سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ اگر یہ سلسلہ رہے گا تو کچھ رہے گا اور سب ختم ہو جائے گا۔ فرمایا بتائے کون سا شہر یہ؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ رسول عالم، اللہ رسول کا دیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نہیں جانتے مطلب و کہما ہے؟ کہاں جانتے ہیں، لیکن ہم نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بھی اور رکھے۔ یہ ادب، یہ جنرل بات آ گئی، ضرورت نہیں اور آپ کی بات۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، کوئی کچھ نہیں ختم۔ فرماتے ہیں کہ من اجود البھوجن، سب سے زیادہ دودھ والا کون ہے؟ صحابہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ صحابہ نے کہا اللہ رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا اجود البھوجن اللہ تعالیٰ ہے، سب سے زیادہ بخشش والا اللہ کا کی معرفت کوئی بتا سکتا ہے، بتا تو نبی بتا سکتا ہے۔ اجود البھوجن سب سے زیادہ بخشش والا ہے، دودھ والا اللہ ہے۔ سب سے بڑی بھوک یہ کہ تم نے پیدا کیا، اور اس سے بڑھ کے بخشش یہ کہ تم مسلمان بنایا۔ سب سے بخشش تم کو کھانا دیتا ہے، یہ معمولی بخشش ہے، کفار کو بھی اللہ کھانا دیتا ہے۔ یہ معمولی دودھ وہی کر سکتا ہے جو دودھ کے انتہا پر پہنچا ہوا ہے، وہی اپنے دشمنوں کو کھانا دیتا ہے۔ ساتھ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اجمل وجود اللہ رب العزت، اور پھر کیا فرمایا ان کے بعد میں ہوں، کیونکہ یہاں تعارف کرانا تھا، اس صورت میں میں کہنے میں کوئی حد نہیں ہے، مقام تعارف پر آنا کہا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جھوٹ والا میں تمہاری ہر جگہ شفاعت کر رہا ہوں، ہر جگہ تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، ہر موقع پر تم کو تربیت دیتا ہوں، ہر موقع پر تعلیم دیتا ہوں، نصیحت کر، اس سے بڑے جھوٹ والا کون ہوگا؟ صاف تھا اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سب سے بڑا جھوٹ والا میں ہوں، اللہ ہے، اس کے بعد میں ہوں، اور ایک اور ہے مدرسے کو مناسب کر دیا، اس کے بعد وہ شخص ہے جسے علم دین سیکھا اور کیا نشر کیا، وہ سب سے بڑا جھوٹ والا، اللہ سب سے بڑا جھوٹ والا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ علماء ہیں جو پڑھ کرتے نشر کرتے ہیں علم کا، یہ جھوٹ والا ہے۔ کہتے ہیں قیامت میں ایک امیر کی شکل میں جو آئیں گے جن کے پیچھے رجت ہوگی، یہ بھی میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جھوٹ والے تھے، اس بنا پر آپ کا بہت بڑا مقام ہے، کوئی اس جھوٹ کو پہنچ نہیں سکتا، اس بخشے کو پہنچ نہیں سکتا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی مجلس میں کہا محمد بشر لا کالبشری، محمد بشر لا کالبشری بل ویاقوت بین الحجر، محمد بشر ہیں، یہ کتاب اور مسئلہ حل کر دیا، محمد بشر ہیں لیکن ہمارے سے بشر نہیں ہے، جیسے یاقوت پتھر ہوتا ہے خوبصورت پتھر ہی ہوتا ہے، عام پتھروں میں جو یاقوت کی حیثیت ہے وہی بشر میں نبی کی حیثیت ہے۔ محمد فوراً ان پر الہام ہوا کہ تمہاری بھی مفرت ہو گئی، اس کی وجہ سے ایسا مجلس والوں کو مفرت ہو گئی، چنانچہ بزرگ اور منظور تھے ان کے، اور جب بھی مجلس ہوتی تھی ان کی یہ پڑھتے تھے محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجر۔ دوستو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب آپ پوچھتے ہو؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے ان کا دادا خلق عظیم جو حضور کو کہا گیا ہے کہ آپ خلق عظیم پر تھے، کوئی بشر خلق عظیم کی تعلیم نہیں کر سکتا کہ کس جیسے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے تعلیم لکھتا ہے، ہم تو بہت تجربہ کر دیتے ہیں اور مولانا بڑے ہوتی ہے کہ مطلب ہے دوستوں بزرگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پہچان ہو؟ اللہ نے پہچانے، صحابہ نے پہچانا تھا، آپ کو پہچانا تھا، ہم کو تھوڑی سی دماغت ہو جائے کے لیے کافی۔ محمد بشر لا کالبشر بل هو یاقوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیا ہوگی؟ میں نے عرب عالم والے کی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم بنا ہے، کہا کہ تیری سے کوئی بشر خلق عظیم کی صحیح تعریف نہیں کر سکتا۔ کتنے بڑے مقام پر تھے خلق عظیم کی، یہ بھی معمولی ہے کہ اتنی دن تک یہ پہ کھڑے رہ گئے، کہا حضور مارتی جو ہے مثال نہیں ملے گی، انک لعلی خلق عظیم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، بہت بڑا۔ ابھی خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عام لوگوں کے نزدیک سب سے امید والی عورت کا کون ہے؟ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے ناامید لوگ سب سے زیادہ امید والی بات ہے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں، حضرت جعفر کہ ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ عرضہ ہے امید والی ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی جب تک جہنم میں رہے گا آپ اس کے لیے راضی نہیں ہوگی جب تک حضور کی دروازے نہیں گی۔ یہ حضرت جعفر شادی کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کی حضور کی کیا سمجھ سے سمجھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کیا پہچان سکتے ہو؟ ایک بوڑھی عورت حضور کا ہاتھ پکڑتی تھی اور یہ جا کے دیر دیر تک بات رہتی تھی گلی میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اپنا کسی سے نہیں تھے، بوڑھی عورت کی یہ اخلاق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح پر
ایسی تعلیم دیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے، اس تعلیم کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا اور اس کا عوض ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیم دی جائے، جتنا بھی ان کی توصیف دی جائے، کمی ہے۔ ذرا پڑھنا تھا یہ احساسات ہے، ساری کھلانا پلانا انسان نہیں، صرف صحیح تعلیم دینا، صحیح تعلیم فرمانا، صحیح اصلاح، تجزیہ رسول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لمعمول حضورهم کے غیر جانے ایک امی قوم کو جبکہ خود آپ امیوں میں سے تھے تزکیہ کے آئے مقام پر پہنچا دیا، جبکہ جلائے میں برائی نہیں تھی، معمولی احسان ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ضلال مبین میں سے ضلال مبین سے نکالنا اس سے پہلے کوئی احسان نہیں ہو سکتا، گمراہی سے نکال دینا اس سے پہلے احسان نہیں ہو سکتا، اس بنا پر گئے تو جہالت سے نکال دینا اس سے پہلے کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ حضور نے مزدلفہ میں بھی دعا کیا، عرفہ میں بھی دعا کیا، گرگدا کی دعا کیا، امت کے لیے دعا کیا، یہ معمولی احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنی دعائیں فرمائی ہیں تو تصور بھی نہیں کر سکتا، سب حاجی بھی جانتے ہیں۔ حاجی مزدلفہ میں بھی دعا کیا، عرفات میں بھی امت کے لیے دعا کیا، امت کی وہاں بھی یہ رہے گا، سب مراجع کہیں گے، سب نفسی نفسی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی کہنے معمولی ہے۔ اس بنا پر یہ حضرت خالد لکھ رہے ہیں، میں نے دوسری تشریح کر دیا ہے۔ امت مرحومہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں کہ آپ نے صرف حکم میں خداوندی پورا کر دینے کے طور پر تبلیغ پر اکٹھا نہیں کیا، بلکہ امت کی اصلاح کے لیے تدبیریں سوچی کہ کس طرح امت کی اصلاح ہو۔ یہ بھی وہی حصہ ہے، من اردو نے فرمایا اسی اصلاح کے لیے سوالات کرتے تھے، کوئی ایسی باتیں کرتے تھے جس کرتے تھے۔ اللہ ان کی عوانی، اللہ یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے، یہ قانون ہے۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول خطاب کرتے تھے، اللہ ان للہ فی الارض عوانی وہی القلوب وہی القرآن۔ آگاہ ہو جاؤ، سنو، زمین میں اللہ کے کچھ برتن ہیں، برتن کہاں سے آ گئے، کون سا کام، کون سے نکالی برتن، یہ حضور سے سمجھانے کا ایک طریقہ تھا۔ اپنے کو اتار کر کے نیچے امت کو سمجھا دیتے ہیں، مثال کیا دیا، برتن کی وجود مثال دیتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا ان للہ فی الارض عوانی۔ اب کون بتا رہے ہیں عوانی کون ہے، برتن کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی قلوب، یہ قلوب تمہارے اللہ کے برتن ہے۔ کئی بڑھا دیا، اس کی قیمت بڑھا دیا نہیں، اس قلب کی قیمت بڑھا دیا ہے کہ یہ قلوب جو ہے اللہ کے برتن ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی معرفت کے برتن ہیں، اللہ کے نسبت کے برتن ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے برتن، یہ برتن ہے۔ پڑھا جائے یہ اسلام معمولی کیا اسلام، ہم کو سمجھ نہیں آتا کہ اس قلب کو ہم برتن کہتے ہیں، کر سکتے تھے نہیں۔ اللہ للہ فی الارض عوانی وہی القلوب واحب العوانی اسماها واشربها وارقها۔ سب سے بہترین برتن وہ ہے جو صاف ستھرا ہو۔ ہوٹل میں جائیے، بھائی بہت صاف ستھرا ہوٹل ہے، چل وہاں چائے پی لیا، کہتے نہیں چائے تو نہیں اچھی ہو، برتن اگر خراب ہے نہیں جاتا آدمی، ارے اس کا برتن میں ٹھیک ہے، اس کا میل کے ٹھیک نہیں، جاتی پڑے جانا ہے، صاف کرو وہ صاف کرو، تب بیٹھتا ہے آدمی، گھر تو نہیں کرتا، لیکن ہوٹل میں کرتا ہے۔ سب سے زیادہ پاکیزہ کل وہ ہے جو صاف ستھرا ہو۔ شاعر لکھتا ہے اشرف کا مطلب ارب گناہوں سے بادشاہ ہو، دل وہی اچھا ستھرا ہے جس کے اندر گناہ نہیں ہے۔ اشرف
اشرف اور دوسرا اشرف ہوتا ہے وہ کہا اگر ہوتا ہے سب سے زیادہ اصل ثواب ہوتا ہے اور پھر زیادہ اشرف ہوا سب سے زیادہ اشرف یعنی اگر بادشاہ ہو اور دوسرا اشرف ہو یہ اس کے اندر کچھ سختی بھی ہو اپنے مسلک میں مضبوطی بھی ہو یہ ہے بات اور تیسرے عرب کو جو سب سے زیادہ رقیب ہو عالمی اخوان اپنے بھائیوں پر کرنا ہو یہ کیا سمجھانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا امت کو کہ دیکھو قلب کے لسان برتن نیچی ہے اور یہ برتن اللہ کا برتن ہے سمجھ میں آئی بات یہ ایسا نہیں ہے اور ہوتا ہے اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دین کو سمجھایا ہے شریعت کو سمجھایا ہے اللہ کی نسبت و معرفت کو سمجھایا ہے وہ نبی بس یہ نفس سب سے اندر جانی نظر سبھی آگے ضرور ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ایسی قوم کو ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ اب تک اس مقام کو کوئی پہنچا نہ پہنچ سکتا ہے تزکیہ کے اعلی مقام کو پہنچا وہ نبی بعض الانبیین رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال پوری گمراہی میں تھے اور پوری ہدایت میں آ گئے علم کے بعد بڑھا دیا کہ روم اور فارس سامنے ٹھیک نہیں سکتے تھے وہ نہ کوئی یونیورسٹی تھی نہ کوئی تعلیم لیکن روم اور فارس میں یونیورسٹیاں اور روم کی مثبت تھی کوئی بھی آ کر کے حضور کے مقابلے بٹھا نہیں سکا کوئی بات صحابہ کے سامنے نہیں آ سکا حضور کو چھوڑیے تو اس کو حضور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے احسان ہیں جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا آپ کو معلوم ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہے بڑے ہیں التحیات للہ والصلوات اس نے بھی امت کو یاد کیا ہے اس نے بھی امت دعاؤں کو یاد کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسانات ہیں جب ان کے احسانات ہیں تو خود کا بغیر اٹھانا چاہیے کسی مدد تعریف کریں آپ اسے حکم خداوندی کرتے ہیں بتبلیغ کا اقبال نہیں کیا بلکہ اصلاح امت کے لیے تدبیریں سوچی اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کی یہ بھی گڑبڑ ہے دعائیں کی اور ان کے اہتمام مذرت سے رنجیدہ ہوئے مذرت نہیں جس چیز سے مذرت کا اندیشہ تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے بچایا امت کو لہٰذا آپ محسن بھی ہیں اور احسانات خداوندی کا واسطہ بھی ہے آپ خود محسن ہیں آپ نے امت پہ احسان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات سے آپ کو واسطہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہم پر احسان کرے گا تو آپ کے واسطے سے احسان کرے گا بہت بڑی بات یہ ہے برزخ ہے مخلوق کو خالی کے درمیان میں نبی برزخ ہوتا ہے براہ کو فیض نہیں حاصل کر سکتا تھا مخلوق نبی کو لے آئے اس لیے کہ نبی کو بھاجتا ہے مخلوق سے بھی ہوتا ہے اور خالق سے بھی ہوتا ہے اس طرح کو تعلیم نبی کے اور نبی کے تعلیم خداوندی طریقے کو ہو جائے گی فرماتے ہیں ان کے اعتماد مذرت سے لذیذ ہے لہٰذا آپ محسوس بھی ہیں اور احسانات خداوندی کا واسطہ بھی ہے حضرت شریعہ کا تقاضا ہوتا ہے وہ محسوس واسطے احسان کے لیے رحمت کاملہ کی دعا کرے تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اتنے فوائد کو حاصل ہوئے تو تم کو ان پر ضرور دینا چاہیے سلام کرنا چاہیے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے تو یہ فرمانا ہے صحیح فرمانا ہے واسطہ بھی حضرت سرورت کا تقاضا ہے حضرت سرورت کا تقاضا ہے کہ اس محسن اور واسطہ احسان کے لیے رحمت کاملہ کی دعا کرے بالکل بالخصوص جبکہ احسانات کے بدلے سے کافی عاجز ہوئی ہم کر نہیں سکتے دل میں تقاضا رکھو کہ احسان کا ہم کو بدلہ چکانا چاہیے اگر نہیں چکا سکتے تو شرمندہ ہو افسوس کرو یہ بھی بہت بڑی بات ہے لہذا شریعت متحرہ نے اس فطرت سلیمہ کے مطابق کہیں وظیفن اور کہیں استحبابن دروشی کا حکم دیا اسی چیز کو جانے کے لیے تم دوبارہ کیا کر سکتے ہو درو کا حکم دیا ہے کہ اس میں دروشی پڑھو اس میں دروشی پڑھو اس سے آپ کے احسانات کا کچھ تبادلہ ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہوگا بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب ہیں اور محبوب کے لیے محبوب سے کسی چیز کی درخواست کرنا
اس درخواست کرنے والے کو اس محبوب کو محبوب بنا دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے. محبوب کے لیے کوئی چیز مانی جاتی ہے تو محبوب جو اثر ہے وہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے محبوب کے متعلق سوال کر رہا ہے تو اس چیز کو پورا بھی کر دیتا ہے. اس طرح پر سلام و سلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجو گے جو محبوب خداوندی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پورا کرے گا اور ان کو اجر و ثواب سے مالا مال فرما دے گا. اگرچہ خداوند حضور خود اپنے محبوب کو افسرات بھیجتا ہے یہ دیکھیے گئے اگرچہ وہ ایسا محبوب ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کو درو سلام دیتے ہیں. ایسی بڑی چیز ہے. اب کوئی مخلوق جو ہے کوئی امتی جو ہے جب رسول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ ہماری اتباع کر رہا ہے فرماتے ہیں. اور خدا کی رحمت ملنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری دعائیں رحمت کی حاصل نہیں ہے مگر خدا کی جناب میں آپ یہ رحمت کی دعا کر کے خود ہم کو خدا کا قرب اور اس کی رضا میسر ہوتی ہے. ہم جو دعا کریں گے رحمت کے لیے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور اپنے رحمت کے قریب کر دیں گے. بہت سا لکھا ہے. اب اس کے بعد تھوڑا سا دوسرا سنایا جاتا ہوں تاکہ انشاءاللہ بہت آپ کو خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے دل میں باقی میں بہت خوش ہوئی پر کہ الحمدللہ آخر میں یہ مضمون میرے دل میں آیا اور یہاں سے پورا کیا ادا کر سکتا ہے 10 بھی کافی نہیں اس کے لیے. بڑا خیال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں. کیا کہوں گا بہت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان اللہ ملائکتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں. اے مسلمانوں تم بھی نبی پر صلوات بھیجا کرو. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ملکی نے صلوات بھیجا. یہ دیکھیے یہاں جو مبارک دعا جو موٹی چھوٹی سے نکلا ہے پتلی چھوٹی نہیں ہے نہیں موٹی چھوٹی سی بات بھی نکلا ہے کہ اے لوگ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات بھیجتے ہیں. اے مسلمانوں تم بھی نبی پر صلوات بھیجا کرو. اللہ ارشاد فرماتا ہے اصل مقصود آیت کا مسلمانوں کو یہ حکم دینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجا کر. یہ حکم ہے. حکم کا مقصد یہی ہے کہ صلوات بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا ہے مگر اس کی تعبیر و بیان میں جو طریقہ کیا فرمایا ہزارہ نے خود بیان کیا ویسے تھوڑا کافی سے صلوات بھیجو لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. اپنے شہادت کہہ دیا کہ میں جب بھیجتا ہوں تو تمہیں دینا ہی چاہیے. میں بھی بھیجتا ہوں میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. یہ انتہائی بڑی طریقہ ہے کہ جو کام جس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں جس کی طرف سے خود اپنا معمول بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میں بھی کرتا ہوں. کوئی گستاخ کہے کہ بھائی یہ کام کیا کرو میں بھی کرتا ہوں. گستاخ کام پر اثر پڑتا نہیں. باپ کہے کہ بھائی یہ کام کیا کرو میں بھی ایسا برا ہوئے تبھی کرتا ہوں کچھ نہیں نہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی انداز سے فرما رہے ہیں کہ میں جو تم کو کہہ رہا ہوں تو یوں نہیں میں بھی بھیجتا ہوں میرے پیسے بھی بھیجتے ہیں. اس سے بڑے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے. اس سے بڑے شک نہیں ہو سکتا. اصل مقصود آیت کا مسلمانوں کو حکم دینا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجا کریں مگر اس کی تعبیر و بیان میں یہ طریقہ اختیار فرمایا. پہلے ہر طرح نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا ذکر فرمایا. اس کے بعد عام مومنین کو اس کو حکم دیا جس میں آپ کے شرف و عظمت کو مزید بلند فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا جو حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے بھی کرتے ہیں. اہمیت نہیں ہوئی. عام مومنین جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں عام مومنین جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں ان کو اس عمل کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا جو احسان تمہارے پر آپ یہ نبی کا احسان ہے اس طرح کو اس احسان مندی کا تقاضا ہے کہ صلوات و سلام بھیجا کرو. اور ایک بات اس تعلق میں یہ بھی ہے کہ اس سے درود شریف بھیجنے ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ثابت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کام میں شریک فرما لیا جو کام ہزارہ خود بھی کرتے ہیں اور اسے فرشتے کرتے ہیں. یہ مومنین کے لیے کتنے شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں
اسی لیے کہتے اس نے مومنی کو شمار کر لیا، موسمی کا کتنا بڑا مطلب پڑ گیا. یہ ماتھان بھی لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں آج کے شریفہ میں لفظ صدرون والی ہوا ہے، بہت اچھا لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. فرماتے ہیں کہ اب اسے اور کوئی مختلف کسی چلے گئے ہیں. میں اس شریف کی فضالت خاص دیتا ہوں. فرماتے ہیں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، میں ثابت ہو چکا. قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے، جیسا کہ آپ آیت بادہ نے نظروں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ حضرت صاحب اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. شروع کیا فضائل کی حدیثیں شروع کر دیا. پہلے کلی دس سے بیان کیا، اب فضائل کی حدیثیں آ رہی ہیں. اتنا یاد رکھنا یہ نہیں ہم لوگوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، بیان بھی کرنا چاہیے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سننے نصیب میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. یہ بھی ہے، ہم نے صرف 10 ضرور ہے، یہ بھی روایت نصیب میں سننے نصیب میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں اور اس کے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے 10 گناہ نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں. لکھے ہوئے گناہ کو مٹا دیتے ہیں. یہ اللہ کی معمولی ہے. اب اس کی خواہش ہونی چاہیے نہیں، لیکن میرے دوستوں ہم لوگوں نے تھوڑی کرنی تو ضرور ماننا پڑے گا. اتنی مطلب حضور ابھی آئے تو نہیں کوئی ٹھیک ہو رہا، کسی کا آواز کو نہیں سنا، تھوڑا سا جو آواز میں آ جانا چاہیے کبھی کبھی، ہے کہ نہیں؟ میری رائے یہ کبھی کبھی آ جانا اتنا بچیے مطلب رکنی نہیں پڑے ہوں گے. میں سب کا معاملہ آ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے لیے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والے ہیں. کون کہہ رہا؟ قیامت کے لیے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور مجھ کو میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں. یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ. یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، میری قبر کو مت بناؤ اور مجھ پر ضرور بھیجو. بس یعنی سرم اور بدھ کی طرح نہ بناؤ، مجھ پر ضرور بھیجو کیونکہ تمہارا ضرور میرے پاس پہنچ جاتا ہے. تم کہاں جلدی رہو. سب حدیث ہے. گھروں کی قبریں مت بناؤ، گھروں کو قبر بنا ہے، گھروں کو قبریں مت بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبریں عبادت سے خالی ہوتی ہیں اس طرح گھروں کو عبادت سے خالی مت رکھو بلکہ نفل نمازیں ادا کرتے ہو. میری قبر کو عید مت بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عید کے روز زیب و زینت کے ساتھ خصوصی اجتماع ہوتا ہے میری قبر کی اس طرح سے عرض نہ کرو بلکہ توقیر اور احترام کو مدد کرتے حاضری کو بھی بولتے سے نہیں بلکہ توقیر کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کوئی معمولی دربار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کوئی معمولی دربار نہیں ہے کہ وہاں ہنستے ہوئے جاؤ. آج بہت وہی روٹی کی رات ہوتی ہے کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں جو بہت پوچھتے ہیں وہی زیادہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کوئی معمولی دربار نہیں ہے. وہاں ہنستے ہوئے بلکہ وہاں ہنستے ہوئے نہ جا بلکہ وہ تو شاید کوئی کہا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب آسان ہے اس کی تقریر و عظمت دل میں لے کر حاضر ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جو کوئی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجتا ہے اللہ ان کے فرشتے اس شخص پر 70 رحمتیں دیتے ہیں. مشکل شریف کی حدیث ہے. ملا علی قاری میں لکھتے ہیں کہ یہ یعنی ایک درود کے بدلے 70 رحمتیں نازل فرمانا غالباً جمعہ کے روز کے ساتھ خاص ہے.
وہ نکلا ہے، شادی میں نکلا ہے، اس میں جمعہ کے دن ضرور پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اعمال کا ثواب وقت کی فضیلت اور عظمت کو ایسے کہا گیا جاتا ہے، لہٰذا جمعہ ضرور 10 رحمتوں کے بجائے 70 رحمتیں نازل ہوتی ہے، تو کیا تعلق ہے؟ معلوم ہے کتنے لوگ معلوم ہے، پڑھو گے تب معلوم ہوگا، اس کے متعلق پڑھو، معلومات حاصل کرو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے دنوں میں سب دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے، اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے، اسی روز انہوں نے وفات پائی، جمعہ کے روز ہی سور پھوٹا جائے گا اور جمعہ کے روز سور کی آواز سن کر مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، لہٰذا جمعہ کے دن سب سے افضل ہے، اس لیے کچھ لوگ مجھ پر کثرت سے ضرور پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا ضرور مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مسلمان مجھ پر ضرور بھیجتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اب اختیار ہے کوئی بندہ مجھ پر زیادہ ضرور بھیجے یا کم، تمہیں پاس ہے مطلب یہ ہے کہ کثرت سے ضرور بھیجا کرو، جیسا کہ کیا کرتے ہیں کہ بڑا عمل اچھا ہے، آگے اختیار میں کوئی کم کر لیتا ہے یہ کر جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے، جب میں نماز پڑھ کے بیٹھا تو اللہ کی تعریف بیان کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور دیا، بعد میں اپنے لیے دعا کیا، اپنے لیے دعا کی، یہ معاذ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال جو مانگے گا وہ ملے گا، تو میری سے دلوائے مال جو مانگے گا ملے گا۔ حضرت خدا نے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھ کر اسے دعا شروع کی اور کہا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے نماز پڑھنے والے مجھے دعا کرنے میں جلدی کی، آئندہ کے لیے یاد رکھ جب تو نماز پڑھ چکے تو بیٹھ کے اللہ جو ہم لا کر جیسی اس کی ذات کے لائق ہے تو مجھ پر ضرور میرے سے دعا قبول ہوگی۔ صحیح معلوم ہے کہ اللہ کی حمد ہونی چاہیے، اللہ ضرور شریف ابول گزر تو اس میں لوٹے جو قبول آتا ہے زیادہ امید ہے۔ بہت سی معلوم ہی نہیں لوگوں کو چاہیے خدا نے جو ہے فرماتے ہیں اس کے بعد پھر ایک شخص نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے حمد بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے نماز پڑھنے والے دعا کرتے دعا قبول ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ملے، پھر اللہ سے دعا کرے۔ دعا کے قبول ہونے میں ضرور شریف کی بات رکھا ہے، دعا کے قبول ہونے میں ضرور شریف کو بات رکھا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے دعا آسمان زمین دنیا لڑتی رہتی ہے۔ اہل معرفت نے فرمایا کہ درود شریف کے علاوہ جو دوسرے اذکار اور عبادات ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو کا ثواب نہیں دیتا ہے، لیکن درود شریف ہمیشہ مقبول ہوتا ہے۔ جب دعا کرے تو دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھے اور دعا کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور پڑھے۔ اللہ بات کریم ہے جو دونوں طریقوں کو قبول، جب دونوں طریقوں کو قبول فرمائے گا تو درمیان میں جو دعا واقع ہوگی اسے بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ کو لکھا ہے آگے اور اس سے اہمیت اور شریف کی معلوم ہوئی، اس کی ضرورت معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے یہاں پر شریف پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا ضرور بھیجتا ہے، اللہ کا ملائکہ پھر ہم تعالیٰ کو شریف ہے کہ ان کو ضرور دے۔ اس بنا پر میرے دل میں یہ بات نہیں گھٹنا ہو گیا، میرے دل میں یہ بات ہے کہ سب کچھ بیان کیا، میں سمجھتا کہ اصل رسول ہے جو آج بیان کیا میں نے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری رہبری اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو شروع کیا وہ سال میں اس کو نظر رکھا ایک میں دل میں آیا کہ نہیں تو شریف پر مجھے بیان کرنا چاہیے۔ اب بیان ہوا نہیں ہوا میں تو سنایا نہیں، میں نے کہا بھی نہیں سنایا، لوگوں نے جو لکھا حدیث سے سنا دیا، میں تو سمجھتا ہوں صلاۃ والسلام کا حق ادا ہو گیا۔ اب دعا کی اللہ تعالیٰ سے ہم کو صلاۃ والسلام پڑھنے کی اور ان کی کثرت کی توفیق رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صلاۃ والسلام کو قبول فرمائے اور وہ
ان کی مثال ایسی ہے جیسے یاقوت پتھر چمکدار ہوتا ہے، پتھر میں وہ بھی ہے لیکن یاقوت کی حیثیت اور کچھ ہوتی ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بہت ضروری ہے. جتنی اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت ہوگی اتنے اللہ کے ہم قریب ہوں گے اور اللہ کے قرب و قبول سے نوازے جائیں گے. اللہ ہم سب کی توفیق دے دعا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق پر رحمت فرمائے. آپ کی محبت کامل اور اطاعت سے کامل کی توفیق پر رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آخری رمضان ہو، اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکات سے بھی ہم کو مالا مال فرمائیے، محروم نہ فرمائیے. قرآن کی بات میں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان مرد اور عورتوں نے پڑھا ہوگا. اللہ کی تلاوتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے قرب و قبول کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے اور اس کے بعد اللہ شریف کے بعد بھی اپنے وظیفوں کو پورا نہیں، اس کا ادھورا کچھ حصہ ہر طرح کا بھی جاری رکھے اور ضرور کرنی ذکر کرنی ان کے لیے باتیں بتلائی گئی ہیں. اخلاقیات کی اصلاح کے لیے فکر رکھے. انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے اللہ کے یہاں کو قرب و قبول حاصل ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ العزیز جنت کا ہمارا داخلہ ہوگا. سنگت سے نجات ملے گی. اس بنا پر شریف پڑھی کی دعا دیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاة قائمة بالدوام والباللہ. اللہ آپ اس فیض میں ہماری تمام باتوں کو قبول فرمائیے، ہماری تمام حاجات کو قبول فرمائیے اور اپنے مقاصد حسنہ میں ہم کو کامیابی عطا فرمائیے. اپنی محبت نسبت سے ہم کو نوازیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.